محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود و سلام اور حمد ثنا کے بعد اللہ رب کائنات نے ایمانداروں سے اس آیت مبارکہ میں خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان سوچ لے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا ہے، واتقوا اللہ، اور پھر اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بڑی زبردست وارننگ دے دی گئی ہے، ایمان والوں سے تخاطب ہے، کافروں اور عام انسانوں سے نہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں ان سے تخاطب ہے، ان سے بات کر رہے ہیں اللہ رب کریم، اور بڑی زبردست وارننگ دی ہے گویا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو، اور اس پس منظر میں فرمایا میرے سے ڈرو، اتقوا اللہ، بے خوف اور نڈر ہو کے زندگی نہ گزارو، یہ تمہیں برباد کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ اس تقوی اور اللہ کے اس حاوی علم کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم یہ سوچو اپنے دل میں کہ کل کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے یعنی اس زندگی کے بعد جو آگے زندگی ہے اس کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، یہ آج سوچ لو۔ اور پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ایمان والو۔ تو اللہ رب کائنات نے اگلی آیت میں فرمایا تم ایسے نہ بن جانا جو اللہ کو بھول چکے ہیں، اگر ایسے بن گئے جیسا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھول چکے ہیں تو پھر اللہ تمہیں ایک سزا دے گا، تمہارا اپنا مفاد وہ نسیان کرا دے گا، تم اپنا بھلا بھی نہیں سوچ پاؤ گے۔ اس میں بڑی زبردست سرزنش آ گئی ہے کہ اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا اس کی سزا تمہیں یہ ملے گی کہ تمہیں اپنا مفاد جو ہے وہ بھلوا دیا جائے گا، تم اپنا مفاد بھی نہیں سوچ پاؤ گے کہ تمہارا اپنا فائدہ کس بات میں ہے، پھر جاہلانہ زندگی گزارتے رہو گے اور موت آ جائے گی، اور پھر اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت۔ یہ سزا ہے کس بات کی؟ اللہ کو بھول جانے کی۔ لا تکونوا، نہ ہو وہ، کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول چکے ہیں، فانساہم انفسہم، اللہ ان کو نسیان کرا دے گا ان کا اپنا آپ، وہ اپنے آپ کے مفاد کی چیزیں بھی نہیں سوچ پائیں گے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ اللہ کے حکم کے نافرمان ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن پاک میں ہے کہ جو فاسقین ہیں نا اللہ کے نافرمان، اللہ ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ راستہ کس کو ملتا ہے؟ یہدی الیہ من اناب، اس کو ملتا ہے جو اللہ کی طرف آنا چاہے۔ یہدی الیہ من ینیب، جو آگے کے لیے بھی یہ سوچے کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت
بہت قیمتی چیز ہے، بغیر مانگے، بغیر انابت، بغیر تلاش کیے نہیں ملتی، اور جو انابت نہیں کرتے، جو مانگتے نہیں ہدایت، متلاشی نہیں ہدایت کے، وہ فاسق ہیں، اور فاسقوں کو اللہ فرماتا ہے میں گمراہ کر دیتا ہوں، وہ بھٹکتے رہیں اس دنیا میں، ان کی آخرت نہیں بنتی۔ اگر ایک انسان انہی 2 آیتوں پہ غور کر لینا، انسان کی زندگی بن جائے۔ ایک تو یہ بات کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آگے ایک زندگی ہماری قائم ہونی ہے، اس پہ نظر ہونی چاہیے آج، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور پھر تیاری کریں اس کی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ متی الساعہ؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، ارے یہ پوچھتا ہے قیامت کب ہے، یہ بتا اس کے لیے تیاری کیا ہے تیرے پاس، یہ مت پوچھ کہ قیامت کب ہے، یہ غور کر کہ اس قیامت کے لیے تیرے پاس کیا ہے۔ یہ تو سوچ بے معنی ہے کہ قیامت کب ہے، وہ تو جب آنی آ جائے گی۔ تیری فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت کب ہے بتایا جائے، یہ ہونی چاہیے کہ تیرے پاس ہے کیا۔ ما اعددت لها، بڑا تنبہ فرما دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما اعددت لها، ارے تیری تیاری کیا اس کے لیے، یہ بتا مجھے۔ کانپ گئے صحابی، کانپ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، البتہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ عمل ہے میرے پاس۔ آپ نے فرمایا پھر جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ اللہ کا فرما بردار بنے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے داعی ہو تو پھر میری اتباع کرو، پیروی کرو۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ہر ادا پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ اتباع کا معنی یہی ہے کہ پیچھے پیچھے رہنا، تباہ کا عربی زبان کا لفظ ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ فرما برداری کرنا، اتباع کرنا نہیں، عربی لفظ کی مزاج کو سمجھیں۔ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے رہیں، عقیدے میں میں جدھر جا رہا ہوں میرے ساتھ رہو، عمل میں میں جدھر جا رہا ہوں میرے ساتھ رہو، اخلاقیات میں جدھر جا رہا ہوں میرے ساتھ رہو، حقوق الانسان میں جدھر جو میرا رویہ اس کے ساتھ رہو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ کی محبت تمہیں آ لے گی۔ ایک اور حدیث عرض کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی ایک دوسرا موقع ہے کہ جناب قیامت کب ہے؟ اس کا جواب ایک اور انداز میں آپ نے دیا۔ آپ نے فرمایا بھائی یہ تو پکی عمر میں ہے نا، اور یہ سامنے بچہ بیٹھا ہے، جب یہ بوڑھا ہوگا نا تیری قیامت آ چکی ہوگی، بس یہی سوچ لے۔ تو اس بڑی قیامت کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ تو اپنی قیامت کا سوچ، اپنی قیامت کے حوالے سے سوچ، تیری قیامت کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ سامنے بیٹھا ہے میرے، یہ جب اگر یہ زندہ رہا بڑھاپے کو پہنچا اس وقت تک تیری قیامت آ چکی ہوگی۔ اشارہ کیا تو موت میں آ چکا ہوگا، اور موت کے بعد قیامت کے آداب شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے حقائق جو انسان اس دنیا میں نہیں مانتا وہ اس جان کے نکلنے کے بعد سارے اس کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ تبھی تو حدیث میں آیا ہے نا کہ جب کافر کی جان نکلنے لگتی ہے دنیا سے، اس کا لائن کٹتی ہے تو اس کی جان زبردستی جسم میں گھس جاتی ہے کہ میں نہیں نکلتی، آگے ہول ہے، آگے پریشانیاں ہیں، خوفناک عذاب ہیں، اس کو نظرتے ہیں، دنیا سے تو کٹ گیا، اگلی زندگی سامنے آ گئی، وہ گھس جاتا ہے اپنے جسم میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے اندر غوطہ لگا کے زبردستی کھینچتے ہیں، والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔
اور کافر کی جان میں غوطہ لگا کے زبردستی کھینچتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم والناشطات نشطا، یہ ایک مومن کی روح کو آسانی سے لے لیتے ہیں۔ ایک مومن کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہے، اسے احساس ہوتا ہے، مطمئن نفس تھا دل دنیا میں، اور اسے خوشخبری مل گئی اس وقت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ بشارت مل جاتی ہے اسی وقت جب ادھر سے آنکھیں ہٹی ادھر لگی آنکھ، تو اس وقت اس کو خوشخبری مل گئی، ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس، اے وہ جان جس نے زندگی اللہ کے دین پر اطمینان میں گزاری، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چل، راضیۃ مرضیہ، وہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اس پہ راضی۔ اعلان مل گیا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں مل جا، وادخلی جنتی، اور میری سامنے پوری فراخ جنت ہے، چلا جا اس میں۔ جب یہ خوشخبری ملتی ہے وہ آگے جانا چاہتا ہے، اور فرشتے اس کی جان کو، روح کو آسانی سے لے لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، من کارہ لقاء اللہ کارہ اللہ لقاءہ، ومن راضی لقاء اللہ راضی اللہ لقاءہ، جو اللہ کو نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں ہونا چاہتا، اللہ بھی کہتا پرے دفع ہو میرے سے، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرے ساتھ آ جا، اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، یا رسول اللہ کلنا یکرہ الموت، موت کو تو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے جو ایمان اور کفر کی نشانی بتا دی کہ مومن اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور کافر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ موت تو کوئی بھی نہیں چاہتا، مومن بھی نہیں چاہتے، کافر بھی نہیں چاہتے، میرے سمجھ نہیں آئی بات۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا نہیں سمجھی، جس وقت اس دنیا سے لائن کٹتی ہے اور آگے کی طرف نظر ملتی ہے، اس وقت جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے اللہ سے اس سے ملنا چاہتا ہے، اس وقت جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ اسے نہیں ملنا چاہتا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، دنیا کی بات نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ماتا فقد قاما قیامت ساعتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اس لیے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان سوچ لے، غور کر لے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اس کا جلال اور اس کی عظمت کا احساس کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے ہر عمل پہ اس کی خبر ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اللہ کو بھول چکے ہیں، پھر اللہ ان کو نسیان کرا دے گا، ان کا اپنا آپ مفاد بھی۔ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں۔ اب دو طبقے بن گئے، ایک جہنم والے جو فاسق ہیں، اور ایک جو پوری زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں کس طرح ملے گی۔ یہ اصحاب الجنہ ہیں اور دوسرے اصحاب النار ہیں۔ آگے ارشاد اللہ، یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت والے وہ کامیاب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں، یہ انگلی کا اشارہ کیا، ایک انگلی تھوڑی سی آگے ہے ایک پیچھے ہے، تو میں تھوڑا سا پہلے آ گیا، میرے ساتھ ساتھ قیامت آ رہی ہے۔ ایک مثال آپ نے یہ ارشاد فرمائی۔ ایک اور موقع پہ سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، شعب الایمان بہقی کی روایت ہے کہ اس طرح سمجھو دنیا اور آخرت کو کہ ایک کپڑا ہے، کپڑا، اس کپڑے کو پھاڑ دو،
आखिरी चंद धागे बाकी हैं, बाकी सारा कपड़ा फट चुका है, बस वही धागे दुनिया की बकाया है। इतनी सी दुनिया बाकी है, बाकी सारा कपड़ा फट चुका है, ये दुनिया खत्म हो चुकी है। इस थोड़े से वक्त में अगर तुम्हें मौका मिल गया अल्लाह को राजी करने का, गनीमत समझो, इससे फायदा उठाओ। मसल हाजी दुनिया मसलो शक सौबिन मिन अव्वल ही आखिर ही। इस दुनिया की मिसाल कपड़े की मानद है कि कपड़े को फाड़ दिया गया, सिर्फ आखिर में चिमटा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो फयूश को यन कत्या, जिस दिन वो कटाना दुनिया खत्म और आखिरत आ गई, क़यामत आ गई। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप फरमाते हो कि ये दुनिया की जिंदगी चल रही है, लोग मर रहे हैं और फिर इसके बाद दोबारा बनेंगे, इसकी कोई मुझे मिसाल समझाएं, इसकी कोई दलील पेश करें कि जब एक इंसान मिट्टी बन जाता है, हड्डियां उसकी खत्म हो गई, बोसीदा हो गई, फिर वो कैसे बनेगा? मेरे समझ नहीं आई बात। मैं मानता हूं अल्लाह फरमाता है, लेकिन मेरी अकल में आ जाए कोई दलील ऐसी इरशाद फरमाए। आपने सादा अंदाज में उसको समझाया। यह मैं इसीलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि क़यामत के आपके ज़हन में भी दलाइल होने चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। आपने उसे मिसाल दी था ना देहाती, आपने फरमाया यार तू एक वादी में से गुजरता है। वादी कहते हैं पहाड़ों के दरमियान जो जगह होती है, ये इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, दरमियान में मैदानी इलाका, उसको वादी कहते हैं। जब तू इब्तिदा में आया एक दिन तो वहां खुश्की थी, कोई हरावल नहीं है, खुश्की है और कोई पौधे नहीं, धूल उड़ रही है। अल्लाह ने बारिश दी और उसी वादी में फिर सब्जा उगाता है, हरा भरे खेत बन जाते हैं। ये तूने मंजर देखे हैं? उसने कहा ये तो रोजाना देखते हैं मंजर, हर साल देखते हैं। फरमाया इसी तरह समझो, एक इंसान ये खत्म हो गए और फिर अल्लाह ऐसी बारिश बरसाएगा कि ये फिर दोबारा बन जाएंगे। मैं मिसाल देकर तुझे समझाता हूं। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुकाबले रहते थे हिंदुओं के साथ। एक हिंदू पंडित ने सवाल पैदा कर दिया कि मौलाना साहब आप कहते हो कि ये दुनिया दोबारा बनेगी, हम फिर मिट्टी में से निकल आएंगे, ये हमारी अकल में नहीं आता, कोई अकली दलील पेश करें। कोई अकली दलील हमारे सामने आए इसकी। मौलाना बेसाख्ता फरमाते हैं, ये बता एक तालाब है जंगल में या किसी आबादी में, उस तालाब पे मेंढकें होती हैं, बेशुमार हजारों की तादाद में मेंढकें हैं और वो टर्राती हैं। बारिशों के तालाब जो होते हैं ना जंगलों में, देहात में, वहां मेंढकें पैदा हो जाती हैं। तो मेंढकें हैं, मेंढकें जिंदा हैं। रफ्ता 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 तालाब खत्म हो गया, खुश्क हो गया और वो मेंढकें भी मर गई। पानी नहीं है, मर गई, मिट्टी बन गई। बारिश होती है, वो तालाब फिर भर जाता है। रात नहीं गुजरती, सवेरे सवेरे फिर लाखों की तादाद में मेंढकें फिर मौजूद होती हैं। वो कहां से आ गई हैं और उसी तरह टर्रा रही होती हैं। वो ये अकली दलील है कि हम दोबारा इसी तरह बन जाएंगे। बड़ी जबरदस्त दलील दी मौलाना ने और वो हार गया आगे से पंडित साहब। तो इस तरीके से आप गौर व फिक्र किया करें। अल्लाह रब्बे करीम ने हमें गौर व फिक्र की आदत और गौर व फिक्र की तलकीन की है। तेरी मेरी अजमतों का तुम्हें एतराफ और यकीन आएगा। सूरह काफ में और दलील दी है। ये देखो लंबी लंबी खजूरें जमीन में से निकल आती हैं, ये मीठे मीठे फल जमीन में से निकल आते हैं। जब एक खुश्क मिट्टी में से, बेमजा मिट्टी में से, मिट्टी खाओ कुछ भी नहीं है, ना मिठास है उसमें, ना कड़वाहट है उसमें, कुछ भी नहीं लेकिन इसी मिट्टी में से दरख्त निकलता है। दरख्त को चबाओ, कोई मिठाई नहीं है, बड़ा बन गया, उसी में फल लगा, वो मिठास वाला फल बन गया खूबसूरत। वो कहां से बन गया है?
رب کائنات کی عظیم قدرت سے بن گیا، اس کے حکم سے بن گیا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اس مٹی میں سے نکل کے پھر دوبارہ بن جائیں گے، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ بھیڑ بکریوں کو ہم توڑی کھلاتے ہیں، گھاس کھلاتے ہیں، کسی لیبارٹری میں لے جائیں آپ، توڑی میں سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلے گا، اس میں نہ آئرن ہوگی، لوہا ہوگا، اس میں نہ پانی ہوگا، اس میں نہ چونا سفیدی ہوگی جو دودھ میں ہوتی ہے، مٹھاس نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہے۔ چاہے آپ گھاس چرائیں یا توڑی چرائیں، جو چیز چرائیں، پانی جو پلاتے ہیں اس پانی میں دودھ نہیں ہے۔ یہی چیز بھیڑ بکری نے کھائی ہے، نہ گائے بھینس نے کھائی ہے۔ جو چیزیں کھائی ہیں ان کو آپ کشید کریں، آپ لیبارٹریوں میں لے جائیں، ایک قطرہ دودھ نہیں نکلے گا۔ لیکن رب کائنات کی بنائی مشینری میں چھوٹی سی مشین اندر لگا دی ہے اس نے۔ قرآن فرماتا ہے خون اور گوبری کے بیج میں سے میں تمہارے لیے میٹھا دودھ نکال دیتا ہوں۔ اس کی اوجڑی ہے، اس کا گوبر ہے، اس کی وہ خون ہے، آلودگیاں ہیں، ان کے بیچوں بیچ رگیں ہیں، اس کی دودھی ہے نیچے، وہ دودھی میں دودھ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک مشینری چھوٹی سی، توڑی چری ہے، گھاس چری ہے، لیکن میٹھا دودھ اس میں سے برآمد ہو رہا ہے۔ یہ دلائل اپنے ذہن میں لایا کریں اور پھر اللہ کی عظیم قدرتوں کا احساس کریں۔ اسی طرح ہم نے بھی اس زمین میں سے دوبارہ نکلنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، اس کے نیچے نیچے ایک ہلکا چھوٹا سا منکا ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا، یہ پڑا رہے گا۔ اور جب اللہ کی بارش آئے گی نا آخری، اس میں سے پھر انسان نکل آئے گا، بن جائے گا دوبارہ۔ یہی انسان جو مٹی بن گیا تھا، یہی ہڈیاں جو مٹی بن گئی تھیں، دوبارہ وہ بنائے گا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے میرے پیارے رسول اعلان فرما دیں، ان الموت الذی، جس موت سے تم بھاگتے ہو، فانہ ملاقیکم، یہ تمہیں ضرور ملے گی، تمہیں چھوڑے گی نہیں، جتنا بھاگتے رہو نہیں بھاگو گے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم پیش کیے جاؤ گے اس ذات کے سامنے جو ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کر کے آئے ہو وہ بتائے گا کہ یہ کر کے آئے ہو۔ مالک کائنات کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنی شکل و صورت بھی اسلامی بناؤ، اپنا لباس بھی اسلامی بناؤ، اپنی خوراک بھی اسلامی بناؤ، مالک کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے جو شفاعت کے متلاشی ہیں، انہیں جو چاہیے کہ اپنی سیرت، اپنی صورت، اپنی شکل، اپنا حلیہ اللہ کے رسول کی مطابقت میں بنائیں، تاکہ وہ پہچان بھی سکے کہ میرا ہے۔ اور اگر شکل و صورت یہودیوں والی بنائے رکھی ساری زندگی، لباس یہودیوں والا پہنتے رہے بے پرد، ساری سیرت اور عملی زندگی کافروں والی بنائے رکھی اللہ کی نافرمانی میں، بے نمازی میں، تو کس طرح وہ پہچانیں گے، کس طرح سفارش کریں گے کہ اللہ یہ ہمارا ماننے والا ہے، کوتاہیاں اس سے ہو گئی، معاف کر دے۔ معافی ہو جائے گی لیکن کچھ بنے گا صحیح اس کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سے بات ساری سمجھ آتی ہے کہ جب تم مسجد سے اذان گونجے نا، اذان کی اللہ اکبر اللہ اکبر، ساتھ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ اس کائنات میں اللہ کی کبریا کا تمہیں احساس ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہے گا تم کو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کسی کے لیے سجدہ روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی روزی رساں ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ اس میں بہت بڑی بات کہلوا دی ہے، اور میں یہ دلی قرار کرتا ہوں
کہ اطاعت صرف محمد رسول اللہ کی اشہد ان محمد رسول اللہ ساتھ کہے کہ اللہ کے رسول وہی ہے، پیغام انہی کا چلے گا، حکم ان کا چلے گا، فرما برداری انہی کی ہے، یہ کہے. اور پھر کہے حی علی الصلاح پہ کہ نماز کی طرف آؤ لوگو. وہ کہے جی آیا، میں اپنے کام چھوڑنا اور نماز کی طرف آنا اللہ کی توفیق سے ہوگا، ابھی آیا. یہ ایک طرف ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میں. حی علی الفلاح میں ندا لگی، پوری شریعت کامیاب ہے، اس کی طرف آؤ. صلاۃ میں تو نماز کی دعوت ہے اور فلاح میں پوری شریعت کی دعوت ہے کہ وہ دین اور وہ شریعت جو کامیابی میں منتج ہوگا اس کی طرف آؤ. وہ پھر عرض کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ چھوڑنا اطاعت اللہ آپ کی توفیق سے ہے، میں آیا، اعتراف کر رہا ہے. اور پھر آگے عرض ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، ساتھ یہ کہتا ہے. اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ صحیح مسلم کی روایت میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، اے اللہ تو مالک ہے اس مکمل پکار کا، اس مکمل پیغام کا جو ابھی اس مسجد والے نے دیا ہے، اس کا مالک مولا تو ہے، اور اس نماز کا جو اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی ہے آپ اس کے مالک ہیں. میری عرض یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک کو اس مقام وسیلہ تک پہنچانا جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے. وعدہ تو ہو چکا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن ہم مانگنے والے بنے تاکہ اس شفاعت کے مستحق بن جائیں. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. جس مقام محمود کا اللہ آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا وہ پورا کرنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اس انداز میں زندگی گزارتا ہے اس کے لیے میری سفارش لازم ہے. واجبت لہ شفاعتی، اللہ کے رسول کی شفاعت مانگتے ہو تو نمازی بنو، نماز کے آداب اختیار کرو، پوری فلاح والی شریعت کو اپناؤ، ورنہ شفاعت کی توقع بے معنی ہے، بے سود ہے. ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس سوچ لے کل کے لیے کیا ہے اس کے پاس. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو سب پتہ ہے. اس لیے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ جو عادات اچھی آپ اپنا لیتے ہیں اس پہ دوام اختیار کریں موت تک. نماز شروع کی ہے تو اس کی پابندی کریں. صلاۃ کے دوام اور حفاظت اور خشوع کا حکم ہے قرآن میں. ایک جگہ دوام کی بات ہے، ایک جگہ حفاظت کی بات ہے، ایک جگہ خشوع کی بات ہے. اور قرآن مقدس کی تلاوت روزانہ کا معمول بنائیں. اور علم، مسائل دین کے پوچھنا، دین کے مسائل سے آگاہی یہ لازم. باقاعدہ دروس یا باقاعدہ اجتماعات میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اس لیے ہر فرد کا، ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا دین سکھائے، اللہ کے دین کی پہچان کرائے، صحیح عقائد بتائیں اپنے اولاد کو، بچوں اور بچیوں کو، نماز کا طریقہ بتائیں، روزے کا طریقہ بتائیں. یہ صرف امام مسجد کی ذمہ داری نہیں، یہ آپ میں سے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر فرد راعی ہے، حاکم ہے اپنے رعایا پہ، اور اس کی رعیت کے حوالے سے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے رعیت کو کس حد تک درست رکھا. کلکم مسئول عن رعیتہ. بھائیو موت کا وقت کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو. اور طلب علم، دین پوچھنا، دین کی واقفیت حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.